कामरान, आपको सबसे पहले तो दिल से मुबारक देता हूँ, क्योंकि मैं ये सारा इलाका मेरे दोस्त यूसुफ सलाउद्दीन की वजह से मैं ये सारा इलाका पहले भी हम जानते हैं, लेकिन तो सारी हमारी ईद की नमाजें बादशाही मस्जिद में पढ़ते थे। उन दिनों तो छोटा सा लाहौर था, तो मुझे याद है हर ईद पे बादशाही मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते थे। सारा ये एरिया हमने देखा हुआ है। और मैं आपको ये बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हुए और फिर दुनिया देखी, तो इतनी तकलीफ़ होती थी देख के कि आप यूरोप में चले जाएं, उनके सारे पुराने बाज़ार, पुरानी इमारतें सब प्रिजर्व्ड हैं। आप कहीं दुनिया में कोई भी मुल्क अपना कोई पुराना कोई मॉन्यूमेंट होता था वो बचा के रखते थे। हिंदुस्तान 7 वाला हमारा मुल्क है, 7 ही आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान में उन्होंने सब प्रिजर्व किए हुए अपने मॉन्यूमेंट्स, और पाकिस्तान में हम उनकी डिटेरिएशन देखते थे, किसी को समझ नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने कहा कि जो हमारी लीडरशिप है उसको एहसास ही नहीं था इस चीज़ का। इसके कई पहलू हैं, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के कई पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि एक नेशनल प्राइड होता है अपनी हेरिटेज के अंदर। लोगों को एक प्राइड होती है कि देखिए हम, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या सिविलाइजेशन आपका क्या था, किधर था। एक वक्त पर मुग़ल एम्पायर दुनिया की सुपर पावर था, उससे पहले भी हमारा था। फिर 5000 साल से शुरू करें मोहनजोदारो से, बड़े एंशिएंट सिविलाइजेशन ये सारा खिता है, लेकिन इसकी ना कोई कदर थी, ना हमने इनको प्रिजर्व किया। टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट ढूंढते फिरते थे जो अपना पढ़ के आते थे, हाँ यहाँ लोगों को पता नहीं था। और ये मुसलसल मैं देखता रहा कि इसकी ना किसी को कदर थी ना फ़िक्र थी। और डिटीरिएशन ये तो चले बादशाह मस्जिद नज़र आ जाती थी। और ये जिस तरह कामरान आपने ठीक कहा कि जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी को यहाँ फंक्शन होती थी तो उसमें फिर ये सारा सफाई भी हो जाती थी थोड़ी बहुत, लेकिन कोई किसी को इसलिए नहीं इनको प्रिजर्व करने का था कि ये एक बहुत बड़ी एक हमारी तारीख़ है, एक हेरिटेज है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। उनको पता तो चले कि हम क्या थे। जब आपको ये पता चलेगा हम क्या थे तो आप सोचते हम किधर जाना है हमने। तो एक तो नेशनल प्राइड है, और दूसरा हमने ये नहीं रियलाइज़ किया पाकिस्तान में कि कितना ज़्यादा हमने टूरिज़म में अपना नुकसान किया है फाइनेंशली। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है फाइनेंशियल है, जो हमारा करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट है दुनिया से, यानी हम ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है जब 6 महीने पहले $19 अरब। $19 अरब की वजह से पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़ रहे हैं, मुसीबत है, सब कुछ है। तो आप ये देखें कि तुर्की का सिर्फ टूरिज़म से जो रेवेन्यू है साल का वो $40 अरब है। और मलेशिया जिसके पास इस तरह की हेरिटेज नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा एंशिएंट हमारा जो ये इलाका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद और भी हमारे जितने भी डिफरेंट सिविलाइजेशन आते हैं ये बड़े पुराने हैं हमारे। तो इंडोनेशिया में सिर्फ मलेशिया में सिर्फ बीच टूरिज़म और बीच रिजॉर्ट्स, आप मलेशिया की सिर्फ बीच टूरिज़म और बीच रिजॉर्ट से वो $20 अरब कमाते हैं। और हमारा ये अभी कामरान कह रहे हैं कि 5 मिलियन टूरिस्ट आए हैं, तो हमारा तो नेग्लिजिबल है। और हमारी इतना ज़्यादा टूरिज़म पोटेंशियल है, जो कि अब पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट एक पूरी हमने टूरिज़म पूरी टास्क फोर्स बनाई है, और डिफरेंट टूरिज़म है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिसमें एक है ये जो हमारी पुरानी हेरिटेज है, जिसमें मोहनजोदारो से लेके पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, सिखों के मॉन्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी कर रहा हूँ जो कि हमारी पुरानी इमारतें हैं। और एक तो उसकी प्रिजर्वेशन है, और ये जो हमारी बादशाह मस्जिद, ये सारा जो इलाका है ये लाहौर का, ये इतना। और आगे का ज़रा देखें कि हमारे हमेशा तो हिंदुस्तान का इलेक्शन नहीं होना और हालात इतने बिगड़े नहीं होने, हमेशा ठीक भी होंगे। तो उधर से टूरिज़म, ये जो चाइना से अब जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट है, और कोरिया से और जापान से,
کیونکہ یہ بدھسٹ سویلائزیشن کا سینٹر تھا یہ جو ٹیکسلاز تھا اور یہ جو سارا گندارا سویلائزیشن. تو وہاں سے ہمارے پاس ایسے ایسے ریلکس پڑے ہیں. ابھی جو ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں پچھلی بار, تو سب سے دنیا کا بڑا سلیپنگ بدھا 40 فٹ کا وہ ہری پور کے پاس ڈسکور ہوا. تو اسی طرح پرانی ان کی مونسٹریز ہیں. پھر ہندو سویلائزیشن کے پرانے 3-4 جگہ, کٹاس راج اور پھر سندھ کے اندر بلوچستان میں, وہاں ان کی وہ اب ہم پرزرو کر رہے ہیں. اور پھر صوفیزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کے اندر, اس کے اندر جو باہر کی دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے, جو یہ سارا ایریا صوفیزم کا سینٹر تھا, یہ جو ہمارا اور ہندوستان بھی, لیکن یہاں تو صوفیزم کی وجہ سے اسلام آیا. تو وہ ان کے بھی ہم نے کبھی, یعنی صرف عرس ہوتا ہے, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اوپر ہم, یہ بھی ایک بہت اٹریکٹیو جگہ ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ صوفیزم ایک پوری سائنس ہے, ابن عربی سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے اوپر یہاں کوئی اسکالرشپ نہیں ہے. انشاءاللہ کل یونیورسٹی کا افتتاح کر رہا ہوں, جس میں سائنس ایک طرف ہوگی اور ٹیکنالوجی جو اسپیشلی آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جو لیٹسٹ ہیں, اور ساتھ ہم پھر صوفیزم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ریسرچ کریں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری اوریجنز کیا, ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. اور جو ہماری سب سے خوبصورت علاقے جو ناردرن ایریاز, ہمارا جو صرف ناردرن ایریاز ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے اس کا, اور اس کی ہر طرح وہ ایک انڈسکورڈ ایریا ہے. جو اب ریسنٹلی میں کسی میگزین میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس کو ایک دنیا کا وہ انڈسکورڈ کوئی ورڈ استعمال کر رہے تھے کہ ٹورزم ڈیسٹینیشن جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں. تو وہ بالکل انڈسکورڈ ہے ہمارے ناردرن ایریاز. ہمارے زیادہ تر جن لوگوں کو ان ساری کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان ایریاز کا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کے بعد کوئی ہل ریزورٹ ڈیولپ نہیں کیا. یہ جو گلیات ہیں یہ انگریزوں کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, اور جو 2-3 باقی ہیں کلام, یہ انگریزوں کے ریزورٹس ہیں. پاکستان کے بعد ہم نے کوئی اپنے ہل ریزورٹس ڈیولپ نہیں کیے. پہلی دفعہ ہم 20 ریزورٹس اب ہم نے نئے دیکھیں جو نتھیا گلی ٹائپ ہیں, جو کہ ڈیولپ کر رہے ہیں ہم پہاڑوں کے اندر اپنے ناردرن ایریاز میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی ڈائیورسٹی دی ہے, ہر قسم کے لوگوں کے لیے اٹریکشن دی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ویلیو نہیں کیا. ہماری جو انفارچونیٹلی رولنگ ایلیٹ کی ڈیسٹینیشن ہوتا تھا یورپ گرمیوں میں, ان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیسی کیسی جگہ ہے, اور انٹرسٹ نہیں تھا. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم سارے اپنی ہیریٹیج کو پرزرو کریں گے, اور ہم جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا, کیونکہ ہم ریلائی کرتے ہیں ہمیشہ, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے خیال میں ناروے نے مدد کی ہماری, اور باہر سے ملک ہماری آسٹریا نے سوات میں انہوں نے مدد کی ایک میوزیم میں. تو باہر کی قومیں ہماری مدد کر, لیکن ہمیں ہر سال اب اپنے بجٹ کے اندر باقاعدہ پیسہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ ساری اپنی ایریاز کو خود ڈیولپ کریں, اپنی سائٹس کو پرزرو کریں. اور بڑی بڑی سائٹس ہیں جو کہ ابھی انڈسکورڈ ہے. میں صرف آپ کو ختم کرتا ہوں ایک بات کہتے ہوئے کہ میں ایک دفعہ خوشاب میں شکار کر رہا تھا, اور یہ یوسف کو بھی اس جگہ کا پتہ ہے. تو انہوں نے وہ بکریاں چروانے والا کہتا کہ جی وہ اوپر ایک جگہ ہے, ادھر آپ کو چکور ملیں گے. اب وہ جو جگہ تھی وہ چاروں طرف سے کلفس تھے ایسے, اور اس کے اوپر فلیٹ تھی. تو وہ ہمیں کوئی 30-40 منٹ لگے اوپر جانے کے لیے. وہ ایک وائنڈنگ روڈ تھی, اور اوپر جب پہنچے, تو جب ہم اوپر پہنچے تو وہاں ساری جگہ کے اوپر کوئی ایک اینشنٹ سے شہر تھا. وہ کم از کم کوئی 2000 سال پرانا ہوگا, جو کوبل سٹریٹس تھیں اوپر, اور پرانی جو وہاں اوبویسلی جو بادشاہ رہتا ہوگا اس کا کوئی بڑا روئنس تھے. تو ابھی میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی مجھے ہسٹری بک میں کوئی پتہ چل جائے, کہ کسی کو نہیں پتہ اس کا. تو ابھی بھی
کسی نے اگر کوئی ایڈونچرس ہو ہمارے سے نوجوان تو وہ میٹل ڈیٹیکٹر لے کے وہاں چلے جائیں, وہاں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملیں گی. تو ایسے پتہ نہیں کتنے ایریاز پاکستان میں ہیں. جو سالٹ رینج ہے ہماری, اس میں کئی بڑی اینشنٹ سویلائزیشن, شروع میں اوپر پیسٹل سویلائزیشن اوپر رہتا تھا, آہستہ آہستہ وہ نیچے آئے. یہ تو ایریا زیادہ ڈیزرٹ تھا, اریگیشن سے پہلے زیادہ تر اوپر رہتے تھے. تو وہ ان چیزوں کے اوپر نہ کوئی ایکسپلوریشن ہے, نہ ہم نے کوئی زیادہ کوئی آرکیالوجی کے اندر زیادہ کوئی کام کیا ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی اس کو آرکیالوجی کو ایز اے سبجیکٹ ڈیولپ کریں. اور دوسرا اپنی ہیریٹیج کو, جس میں ہم نے شفقت محمود کی ایجوکیشن, ہماری ایجوکیشن منسٹر کی, ہم نے خاص ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان سارے جو ہماری پرانی سائٹس ہیں ان کو ہم پرزرو کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پرانے جو پیلیسز تھے جو مینٹین نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے ان کو ہوٹلز میں ڈیولپ کر دیا, اور ہوٹل سے جو انکم آتی تھی وہ پھر ان کو پرزرو کرتی تھی. بشک ہمارے ہوٹل سے پیسہ نہ بنے, یہ جو اگر ہم پیلیسز ہیں, بھاولپور میں پرانے پیلیسز ہیں, سب تباہ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان ساروں کو اگر ہم وہی کریں جو ہندوستان میں ہوا ہے, ہوٹلز ڈیولپ کر کے, جس طرح آغا خان نے زبردست کام کیا ہے ناردرن ایریاز میں, کہ انہوں نے وہ جو پرانے جو ان کے اسٹیٹس کے پیلیسز تھے ان کو انہوں نے پرزرو کر کے اور ہوٹلز بنا دیا, اور وہ اس کی فل آکیوپنسی ہوتی ہے ناردرن ایریاز میں. اسی طرح میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پرانے جو پرانے گھر ہیں, پرانے پیلیسز ہیں جو آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم پرزرو کریں, ان کو ہوٹلز بنا دیں. اور جس طرح کی ٹورزم اب ایکسپلوڈ کر رہی ہے پاکستان میں, اور پچھلے سال جو ناردرن ایریاز میں ریکارڈ ٹورزم آئی ہے, تو جس طرح کی ٹورزم ہے یہ سارے ہم, یہ بجائے اس کا کہ گورنمنٹ ہر باری پیسہ جو آج تھوڑی سال تو نہیں ہوگا پیسہ, تو ہم ان سب کو پرزرو کر سکتے ہیں جس طرح ہندوستان نے کیا. ہم نے کامران آپ کی ہم مدد مانگیں گے. جو بالا حصار فورٹ ہے پشاور کے اندر, وہ سینٹر بن سکتا ہے پشاور کا, اس کو پرزرو بھی کرنا ہے, اور وہاں ہم اس کو ڈیولپ کریں گے پشاور کا سینٹر. اور جو پرانا شہر ہے پشاور کا, جو اٹ از دی اولڈسٹ لیونگ سٹی پشاور, 2500 سال پرانا اس کا سینٹر ہے, اس ساروں کو بھی پرزرو کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد مانگیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کے لیے.